بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا دل آرام۔ اس شہر میں ایک موچی رہتا تھا جس کا نام تھا بشیر۔ بشیر کی دکان شہر کے ایک نکڑ پر تھی۔ وہ جوتے بناتا اور مرمت کرتا تھا۔ بشیر بہت کانے اور شریف تھا۔ ہاتھ صاف، دل سادہ اور کام میں اتنا ماہر کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس جوتے ٹھیک کروانے آتے۔ لیکن بشیر غریب تھا۔ اس کی کمائی بمشکل 2 وقت کی روٹی کے لیے کافی تھی۔ اس کی بیوی کا نام رابعہ تھا اور ایک چھوٹا بیٹا یاسین۔ شہر کا بادشاہ سلطان جہانگیر تھا۔ وہ بہت امیر اور طاقتور تھا، لیکن اسے ایک عجیب بیماری تھی۔ وہ بور ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اعلان کیا، میرے شہر کے تمام کاریگروں، فنکاروں اور دانش مندوں کے لیے ایک مقابلہ ہوگا۔ جو کوئی مجھے اتنا پر لطف اور انوکھا کام کر کے دکھائے گا کہ میں بری طرح ہنس پڑوں، اسے آدھا شہر انعام میں دوں گا۔ یہ سن کر پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ سب سے پہلے شہر کے مشہور مزاحیہ اداکار نے آ کر بادشاہ کے سامنے نہایت مزاحیہ حرکتیں کی۔ بادشاہ نے ایک آنکھ کھولی اور دوسری بند رکھی اور کہا، اگلا۔ پھر مسخروں کا ایک گروپ آیا۔ انہوں نے الٹے سیدھے بھپتیاں کسیں۔ بادشاہ نے صرف ایک بار ہونٹ ہلائے۔ پھر شاعروں نے طویل نظمیں سنائیں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو سو ہی گیا تھا۔ آخر سب مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ بشیر موچی نے یہ سنا تو وہ سوچنے لگا۔ رابعہ نے کہا، تم کچھ کر کے دکھاؤ، تمہارے ہاتھ بڑے کام کر سکتے ہیں۔ یاسین بولا، ابا جان، آپ تو جوتے بنا سکتے ہیں، بادشاہ کو بھی جوتیاں چاہیے ہوں گی۔ بشیر ہنسا، بیٹا، بادشاہ جوتوں سے نہیں ہنسے گا، مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ اسے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور رات بھر کچھ بنانے میں لگ گیا۔ بشیر نے ایک عجیب و غریب جوتی بنائی۔ وہ جوتی دیکھنے میں بالکل عام تھی، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ تھی، جب کوئی اسے پہنتا تو اس کے پیروں میں سے عجیب آوازیں نکلتی، جیسے کوئی ساز بج رہا ہو۔ بشیر نے سوچا، بادشاہ کو ہنسانے کے لیے ہنسی نہیں، حیرت چاہیے۔ وہ جوتیاں لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ جب بشیر دربار میں پہنچا تو دربانوں نے اسے روکا۔ تم موچی ہو، تمہیں کیا حق بادشاہ کے سامنے آنے کا؟ لیکن بشیر نے کہا، بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ ہر کاریگر آ سکتا ہے، میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے آواز سنی تو کہا، آنے دو اسے۔ بشیر نے جوتے بادشاہ کے سامنے رکھے اور کہا، جہاں پناہ، یہ جوتے عام نہیں ہیں، یہ ہر قدم پر آپ کو ماضی کی سیر کروائیں گے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ بادشاہ نے جوتے پہنے۔ پہلا قدم رکھتے ہی جوتے سے ایک جھنکار اٹھی۔ دوسرے قدم پر اسے اپنے بچپن کی ایک یاد آ گئی، جب وہ اپنے والد کے ساتھ باغ میں گھومتا تھا۔ تیسرے قدم پر جوتے سے ایک پرانی دھن شروع ہوئی اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اچانک جوتے نے ایک ایسی آواز نکالی کہ بادشاہ ہنس پڑا، اور پھر وہ ہنستا رہا، روتا رہا، یادوں میں گم ہوتا رہا۔ سارا دربار حیرت میں تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جوتے کیسے کام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے جوتے اتارے اور بشیر سے کہا، کیا تم نے مجھے جادو کے ذریعے ہنسایا؟ بشیر نے کہا، نہیں جہاں پناہ، یہ جادو نہیں، یہ دل کی صفائی ہے۔ میں نے یہ جوتے اس سوچ کے ساتھ بنائے کہ جو انہیں پہنے وہ اپنے اندر کے انسان سے مل سکے۔ آپ ہنسے کیونکہ آپ نے اپنی اصلی خوشی کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے مجھے وہ چیز دی جو کوئی نہیں دے سکا۔ حقیقت میں تمہیں آدھا شہر نہیں دوں گا۔ سارے حیران۔ بادشاہ بولا،
میں تمہیں اپنا خاص مشیر بنا دوں گا اور تمہاری جوتیاں میری سلطنت کی علامت ہوں گی۔ لیکن بشیر نے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کا مشیر نہیں بن سکتا۔ میں ایک موچی ہوں، میرے ہاتھوں میں چمڑے اور سوئی کی خوشبو ہے، مہک نہیں۔ مجھے میری دکان واپس دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ بشیر بولا، صرف اتنا کہ شہر کے غریب بچوں کو مفت جوتے ملیں اور میری دکان کے آگے ایک بورڈ لگ جائے جس پر لکھا ہو، یہاں وہ موچی بیٹھتا ہے جس نے بادشاہ کو ہنسنا سکھایا۔ بادشاہ ہنسا اور اس کی فرمائش قبول کر لی۔ چند دنوں میں بشیر کی دکان شہر کی مشہور جگہ بن گئی۔ لوگ دور دور سے اس سے جوتے بنواتے اور اس کی کہانی سنتے۔ بشیر امیر نہیں بنا لیکن مطمئن تھا۔ اس کی بیوی رابعہ اور بیٹا یاسین بھی خوش تھے۔ ایک دن بادشاہ خود آیا اور بشیر سے بولا، تم نے مجھے سکھایا کہ سچی خوشی دولت میں نہیں، دلی سادگی میں ہے۔ بشیر نے کہا، اور میں نے آپ سے سیکھا کہ بادشاہ بھی ایک انسان ہوتا ہے۔